أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we had completed 23 verses from Al Imran and could do revise of some 13 or 14 the other day. All of you did a good job, but there were some who are lacking behind in analyzing it grammatically. इंशाल्लाह उसको भी जो लोग पीछे हैं उनको भी क्लास लेवल पे कुछ वो भी कोशिश करें, सब मिलकर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. So let us do 24. Will Amreen take a start? جی جی ضرور سید صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. ادھر روک سکتے ہیں سید صاحب یا پوری آگے پڑھوں میں؟ آپ خیر ایک بار پڑھ دیجئے. ٹھیک ہے. معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. گڈ. اب آپ کتنا لیتے ہیں اتنا ایک ٹکڑا لیجیے. صرف کتنا لینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو میں یہاں سے جو شروع کروں گی، جو ذالکہ ہے وہ ہے اس میں اشارہ ہے. یہ اشارہ پچھلی صورت کی طرف دیا جا رہا ہے جو ہم نے ابھی پڑھی تھی. اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو ایک فریق بھیجا گیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو اپنا لیں، لیکن ان لوگوں نے منہ پھیر دیا. تو یہ جو ذالکہ ہے، یہ اشارہ جو ہے یہ جا رہا ہے پچھلی صورت کو، جس کو مشارن الیہ کہتے ہیں. بہت اچھی. ٹھیک ہے. پھر آگے جائیں گے تو بی انہم، یہ جو ہے بی انہم ہے، اس میں بی جو ہے وہ سببیہ یوز ہوا ہے، اور ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. انہم یہ جو ہے یہ یہ دوسرے کے کئی جگہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ سبب یہ ہے وہ چھپانے کی جو ان کی عادت تھی چیزوں کو تورات میں، اس کی وجہ سے ہے نا. اور ان کو دین کو جو سمجھے تھے غلط سمجھے تھے اس کی وجہ سے بی از یوزڈ ایز اے ریزننگ یا سببیہ کے طور پہ. بہت اچھی بات کہی آپ نے. کمان. ٹھیک ہے. بی انہم جو ہے یہ انا کا جملہ ہے، اور ہم اس کا اسم ہے. انا کا اسم ہم ہے، اور جو خبر ہے وہ آگے دی جا رہی ہے. قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس کی خبر ہے. یہ اس کے اب یہ خبر کیا ہے، اس کو اور کیا نام دیں گے ہم؟
تو یہ جو کالو سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ہے رپورٹنگ سپیچ، مقال القول، ٹھیک ہے. اور پھر جب ہم آگے جاتے ہیں تو یہ جو سپیچ شروع ہوتی ہے، جو سپیچ ہے وہ لن سے شروع ہو رہی ہے، جو ویری گڈ. خبر بھی ہے اور جو فعل یا جملہ بھی ہے. اور یہ خبر جو ہے پوری خبر جو ہے اس کو آپ کھولیں گے تو وہ فعل یا جملہ وہ ہوگا. فعل یا جملہ بہت اچھا. جی. اور جو یہ جو بیسکلی یہ مقولہ ہے جو سپیچ کہی جا رہی ہے وہ ہے. اور جو لن ہے وہ حرف نفی کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. آگے ہے تمسنن نارو، تا جو ہے وہ فائل ہے، فائل جا رہا ہے یہ نارو. صرف نفی نہیں، یہ صرف نفی جیسے لا ہے وہ بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین لن اینڈ لا اور لم؟ لن سے کیا تو یہ ڈفرنس ہو فیوچر جائے گا؟ کے لیے ہوتا ہے، لا کیوں نہیں؟ لن فیوچر ہاں، کے لیے ہوتا ہے، لن فیوچر کے لیے ہوتا ہے. ہرگز ہرگز کے معنی صرف ہوں نگیشن کے نہیں ہے، ہاں ہرگز کے ہیں. ہاں اور فیچر بھی آ رہا ہے اس میں. ویری گڈ. ہاں، ٹھیک ہے. آگے جب تمسنا کی گرامر کیجئے. تمسنا جو ہے تا ہے، فائل ہے جو نار پہ جا رہا ہے، فائل موکر جو آگ پہ جا رہا ہے. مسسا جو کہتے ہیں نہیں، چھونے کو، جو فیل ہے. اس کو اچھا. ہاں، اور جو ویری نہ گڈ. ہے ہاں، مفعول بھی ہے. کیا ہے؟ مفعول بھی جی نہ ہے. نہ ہے. ویری گڈ. اور اس کو اور کیا بولیں گے؟ مفعول بھی مفعول بھی نمبر نہیں، میں نہیں سمجھ. مقدم. یس، مقدم ہے. یہ عام طور پہ مفعول بعد میں آتا ہے فاعل کے بعد، لیکن یہاں پر پہلے آیا تو مقدم بن. جی بہت ویری گڈ. یور پروگریس از اپریشیبل. الحمدللہ. لن تمسنا النار، نارو آپ نے کہا کہ یہ فاعل ہے. فاعل موکر ہے کیونکہ یہ بعد میں آیا ہے. ٹھیک ہے مؤخر. جی. آگے ہے اللہ دوبارہ اللہ جو ہے وہ حرف استثناء ہے. اور ایامن مستثنی فیہ، جو ہم ہے وہ یوم کی جمع ہے. اور معدوداتن وہ صفت ہے، صفت کی جا رہی ہے کتنے دن، چند دن، گنتی کے. اس پہ زیر کیوں آیا؟ معدودات تین کیوں آیا ہے؟ معدودات کیوں نہیں آیا؟ تو یہ بیکاز یہ اسمیہ ہے اس لیے دن ہے. کنفیوژن بہت جی اچھا جا رہا ہے. جب تک یہ اس کے صرف دو ہی وجوہات ہوئے. اگر کوئی اسم یہ زیر لیتا ہے تو دو ہی وجوہات ہیں. وہ دو وجوہات جی. کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے مضاف الیہ ہے. ویری گڈ. اور ایک جو ہے اگر حرف جار ہو تو حرف اسم جی مکسور ہو، جی. کسرہ لیتا ہے. تو یہاں پر کوئی حرف جار ہے؟ اس میں تو حرف جار نہیں ہے سید صاحب. بس ختم. پھر ایام معدودات کیا ہے؟ یہ معدودات میں نے گنتی کے، جی ہے نا، بہت تھوڑے کے مضاف لیے مضاف. استعمال ہوتا ہے. ہاں، مضاف جی گنتی کے دن، گنتی کے دن. چلیے اب دوسرے تھوڑا اس کا ہم ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں. یہ آیت بالکل نئی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم اس سے پہلے بھی اسی مضمون کی آیت سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. وہ فوری طور پہ کوئی پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے کون سی آیت تھی وہ؟ شازیہ ڈو یو نو؟ انصار کوئی آیت فوری یاد آ رہی ہے؟ آیت تو پتہ ہے کہ وہ یہی کہتے تھے کہ لن تمسنا النار سیم تھی کہ وہ ہمیں نہیں چھوئے گی آج، لیکن اس وقت وہ آیت نمبر نہیں یاد آ اگر رہا. آپ کے پاس قرآن ہے تو جی سر. سورہ بقرہ کی جو نصف کے بعد ہے آیت نمبر پہلے پارے میں 80، ایک سیکنڈ کے لیے نکال لیجیے جس کے پاس قرآن ہے آسانی سے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 ایک پہلے پارے میں
اس کے بعد فوری آئے گی، اس جی پارے سر، کے بعد. جی سر نکال لی. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما ہوں معدودات. سیم تھنگ ہے. دیکھیے آپ دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے. وہ خالو، یا خالو کون ہے؟ جو یہود کے بارے میں ادھر تو بنی وہی بنی یہود اسرائیل جن کے کے بارے میں جو بات ہو پورے، رہی ہے. یس، بنی اسرائیل جن کا کچا چٹھا یہ تمام 175 آیتوں میں کھولا گیا تھا. ابتدائی کچھ آیتیں چھوڑ کے ان کی کمزوریوں کا ذکر تھا. ان کی ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ وہ قالوا لن تمسنا النار، جی ہے نا، یا ایام معدودات. ٹھیک ہے، وہاں پر جو تھا یہ معدودات میں تھوڑا فرق ہے، لیکن میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم پہلے تو ہم کو آگ چھوئے گی ہی نہیں، اور اگر چھوئے گی تو بس کچھ دن، معدودات گنتی کے چند دن، میں نے 1 دن 2 دن کی سزا، اس کے بعد ان کو وہاں سے سزا سے چھٹکارا مل جائے گا. یہ ایک ایسا بلیو ہے کہ جو نصرانیوں میں بھی ہے، آج بھی ہے، اور یہودیوں میں بھی ہے، بنی اسرائیل میں ہے، کہ چونکہ وہ اپنے نبی پہ ایمان لائے اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے نبی ان کی تمام گناہوں کی معافی اور مغفرت کے ذمہ دار ہیں، اور اس وجہ سے ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا. دیٹ از اے بلیف. اسی طرح سے even among Muslims some of the people think that چونکہ ہم ایمان لا لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یقیناً آپ شافی محشر ہیں، لیکن اس ایمان کے تقاضوں کو ہم پورا کریں گے، اور کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے. لیکن اگر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کرتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم بھی ہے، ان کے فیصلے کے تعلق سے کوئی ان کے مخالفت میں نہیں بول سکتا، کوئی اپنا کوئی کلام نہیں کر سکتا. تو ایسے جو تصورات ہیں وہ عملی زندگی کو کمزور کر دیتے ہیں. عمل کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. ہم بلیو کر لیے اس لیے ہم جنت میں جائیں گے، ہم پہ عذاب نہیں ہوگا. یہ پچھلی قومیں بھی اسی وجہ سے مار کھائیں کہ ان کی عملی زندگی زیرو ہو کے رہ گئی تھی. وہ جو چاہیں کر لیں، بس وہ ایک نبی پہ ایمان لائے. اب یہ تو اور آگے بڑھ گئے نصارہ، انہوں نے تو شرک کی انتہا کر دی کہ اللہ کا ایک بیٹا بھی قرار دے دیا، اور وہ سارے گناہ سب کے خود اٹھا لیے، اور پھر اس کے بعد سارے لوگوں سے کوئی پوچھ نہیں، جو چاہے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ آ جانے سے پورے دین کی عمارت ڈھا جائے گی، پوری عمارت گر کے رہ جاتی ہے. اٹس اے بیوٹیفل وارننگ. کیونکہ ان یہودیوں کا میں پہلے بھی بولا تھا کہ 21 سے 30 تک ساری آیتیں جو ہیں اس میں مثالیں ہیں. یہ سب کہیں نام نہیں لیا گیا ان کا، کچھ نصرانیوں کا بھی ذکر ملے گا، لیکن مینلی دے آر اباؤٹ دا بنی اسرائیل. ان میں جو خصوصیات کا ذکر ہے وہ ان انبیاء کو قتل کرنا، اور پھر یہ تمام جو 175 آیتوں میں اب سورہ بقرہ کی پڑھ کے آئے ہیں، وہ ساری خصوصیات ان میں مختصر بیان کی گئی ہیں. کہ ان کا ایک جو بلیف تھا وہ تھا کہ لن تمسنا النار. یہ سورہ بقرہ میں بالکل اسی معنوں کی آیت پڑھے. ان کا یہی بلیف تھا کہ ہم کو نار کا عذاب، آگ چھو بھی نہیں سکتی پہلے، اس لیے کہ they are the chosen people. Even today they say that we are the chosen people. ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں اور ہم ہی کامیاب ہوں گے. اور پھر کرسچنز کا بھی یہی بلیف ہے. اگر کوئی کسی غلطی کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہے تو ان کا بلیف یہ ہے کہ بہت ہی لائٹ قسم کی،
کچھ دن گنتی کے دن یا ایام معدودات حج کے موقع پہ بہت جگہ آیا ہے کہ یہ کچھ گنتی کے دن ہوتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حج کے ارکان ادا کرنا ہوتا ہے. گنتی کے دن، بہت زیادہ دن نہیں. یہ 10 دن کے اندر کے لیے ایام معدودات کا لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، بہت تھوڑے سے دن کے لیے، not more than 10. تو یہ ان کا بلیف تھا جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اور یہ عامرین نے بہت اچھا اس کو بتایا تھا کہ بہت اچھی گرامر کی. آئی ڈو اپریشیٹ کہ اس طرح سے ذالکہ کا تعلق کس سے ہے. پھر یہ بِأَنَّهُمْ بھی کیا ہے انہوں نے بہت صحیح بتایا. پھر یہ خالو، یہ جو ہے رپورٹنگ اسپیچ، یہ مقول القول ہے اور یہ مقولہ ہے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ ان کے ایکچوئل ورڈز ہیں. یہ ان کی سمجھ تھی کہ چونکہ وہ ایک دن کو قبول کر لیے اور اپنے نبی پہ ایمان لائے اور اس لیے وہ چوزن ہے، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل میں ہی زیادہ آئے ہیں. اس لیے ان کا بلیف تھا کہ پہلا بلیف تو یہ تھا، اس کے 2 پارٹ ہیں. ایک پارٹ تو اسٹرانگ بلیف لن تمسنا النار، اور عامرین نے تمسنا کا بھی بہت اچھا انالیسس کی. اور تاک کی جو پریفکس ہے وہ کس کے لیے آیا؟ النار کے لیے. نار مؤنث ہے، تمسنا وہ اٹ ول ناٹ ٹچ، ایون ٹچ بھی نہیں کرے گی. پھر اس کے بعد تھوڑا سا کنسیشن بلیف میں، اگر کوئی بہت بڑی غلطی ان سے ہو جائے تو الا ایام معدودہ، بالکل گنتی کے چند دن تھوڑا لائٹ عذاب کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. دیٹس ویری گڈ. چلیے اب اور کنٹینیو کریں گے. جی جی سید صاحب میں پڑھ سکتی ہوں آگے. ماشاء اللہ ماشاء. چلیے جلدی. ٹھیک ہے، تو آگے ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِینِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. جو واو ہوا ہے وہ اور کے لیے یوز ہوا ہے، اور جو غرہم جو ہے اس میں فعل، فاعل اور مفعول ہے. اس کا جو غررا ہے وہ فعل ہے، اور جو اس کا فاعل ہے وہ ماں پہ جا رہا ہے جو فاعل موکر ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ، اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا گیا. یس، غرہ جو ہے وہ دھوکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈسیو. ہم اس کا مفعول ہے. بہت اچھے. چلیے. فی دینہم، فی دینی جو ہے وہ جار مجرور ہے متعلق غررا، اور جو آگے غرہ نہیں بولنا، غرہ. یہ تجدید ہے تو پہلا رے ساکن ہوگا، دوسرا رے پرناؤنس ہوگا. غرہ نہیں، غرہ. غرہ. اور اس کو جو دین ہے اس کو مضاف مضاف بھی کہہ سکتے ہیں. ان کا کیوں دین، سکتے کا لفظ کیوں ہے؟ نہیں مطلب یہ مضاف مضاف ہے، ان کا دین. پھر آپ یہ تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہیں صدیق، کہ کر سکتے کے معنی ہے کہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. نہیں ایسا نہیں، کچھ بس اور صرف ہے. فی نہیں. دینی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جار مجرور ہے. دینہم آپ نے بالکل صحیح کہا، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو. اس مضاف مضافل ہے، اور یہ اپنے دین میں دین کو کی سمجھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو دیتے ہیں ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ دین صحیح سمجھ میں آ جائے. تو لیکن ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کا دین. اس کے بعد آپ نے کہا، کیا کہا؟ کہ ماں جو ہے وہ ہے اس میں فائل موکر ہے جو بعد میں آ رہا ہے، فائل مفعول کے بعد آ رہا ہے. اور کیا ہے ماں؟ کیا ہے؟ دینہم ما کانوا یفترون. ماں اور کیا بولیں گے اس کو ہم؟ اس میں موصول. ویری گڈ ویری گڈ. اب تو بہت اچھی اسٹڈی کر کے ہیں، ماشاء اللہ. کیا بات ہے. اس میں موصول ہے، اور اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے اس میں موصول اور اس کا صلہ بتایا جا رہا ہے. کیا ہے وہ ہے صلہ کیا؟ صلہ ہے جو کانو، تو کانا جو ہے
یہ اس کا فعل ہے اور واو الف جو ہے وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور یفترون جو ہے وہ ایسا نہیں، پھر فعل یہاں کے تھوڑا سا مار کھا گیا. کانا میں فعل فاعل نہیں ہوتا، یہ ویک ورب ہے اس کا. اس کا او فاعل سوری، یہ کانا ہے اور ہاں اس کا اسم ہے واو الف. جی اسم واو الف اسم ہے کانا. اسم ہے، کانا ویک ورب ہے، ایم اور از یہ ایسے ورب ہیں جس کا فاعل نہیں ہوتا. فاعل نہیں ہوتا. جی جی تو کانا کا جملہ ہے، اس کا اسم یہ واو الف ہے، اور جی. واو الف از ریفرنگ ٹو ہوم. ایک منٹ، ان لوگوں کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ ان لوگوں کو تو معلوم ہو رہا ہے وہ جی. کون لوگ ہیں. وہ جو قبول نہیں کرتے ہیں، جو دھوکے میں ہیں لوگ. کون ہے وہ؟ یہ وہ جو انہیں دھوکے میں ڈال دیا گیا، میں ان کا دین جو گھیرتے تھے، جن کو دھوکے میں ڈال دیا گیا تھا وہ لوگ ہیں. کون لوگ ہیں وہ؟ لن تمسنا النار. ہاں یہ بات، اس کو پورے کو میں ایک بات، ان کا مقولہ ہے جو جی یہ بلیو رکھتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ما کانوا یفترون، یعنی یہ کانو یفترون میں پھر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کانا ہے، کانا کا اسم واو الف ہے. واو الف is referring to those who have this belief. This belief means لن تمسنا النار الا ایاما، جی یعنی صرف اس لیے کہ وہ اپنے نبی پہ ایمان لا لیے تھے، اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن قرآن میں ہمیشہ جہاں پر بھی ایمان کا ذکر ہے اس کے ساتھ عمل الصالحات بھی ہے. صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان اعمال سے ظاہر بھی ہونا چاہیے. ایمان نیت ہے، ایمان شرط ہے، لیکن اس کے بعد جو اعمال ہوں گے وہ ایمان کی پختگی کا اظہار کریں گے، وہ نیک اعمال ہوں گے. ٹھیک ہے. ما کانو یفترون، یفترا کیا ہے؟ یفترون کے بارے میں کہیے، یہ اس کانو سے اس کا یفترون کا مقام کیا ہے؟ یہ فترہ فعل ہے یا فاعل، اور یہ پلورل فارم میں ہے. لیکن اس کا مقام کیا ہے؟ یہ خبر ہے، اس کی خبر ہے. کالا کالا کا کانا 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 کی، اور یہ خبر. خبر ہے. یفترون ہے، پھر وہ یا کس کی طرف جا رہا ہے یہ ضمیر؟ یہ اس یہ کا پریفکس، اس کا جو پریفکس جو ہے وہ انہی لوگوں کی طرف جا رہا ہے جو سیم تھنگ، جو لن تمسنا النار. ویری گڈ، وہ اسی طرف جا رہا ہے. انہوں نے کچھ باتیں گھڑ لی تھی، اور اسی آیت نمبر 21 میں جو 80 میں جو ابھی اس نے شازیہ نے پڑھا، اس میں بھی وہی بات تھی جو وہ جو گھڑی ہوئی باتوں کا وہاں ذکر ہے، یہاں پر نہیں ہے. ایام معدودات کے بعد قل اتخذتم عند اللہ احد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھنے کا حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد لا لیا ہے کہ تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، سزا نہیں دی جائے گی، کہ اس عہد کے وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ام یقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ اس عہد کے خلاف نہیں کام کرے گا، ہے نا. اور ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سیم آیت کبھی بھی، اب بعد میں جب آپ اس کو ریوائز کریں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 اسی مضمون کے اوپر ہے، وہ بھی یہودیوں کے تعلق سے. سورہ بقرہ آیت نمبر 80 پہلے پارے میں. It was nice, everyone is following، کوئی مشکل نہیں ہے، حالانکہ بہت لیٹ جوائن کیے آمرین.
اور ماشاء اللہ خیر وہ تھوڑا بہت بہت ہی اٹینڈنس پور ہے ان کی، لیکن پھر بھی شی از ڈوئنگ اے گڈ جاب. تزین کین یو ریپیٹ دا سیم اینڈ اس کو بتا سکتے ہیں کیا کیا عامرین نے؟ اے کوئک ریویژن آف دس آیا. سیدہ تزین، are you there? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. کوئی بات نہیں، چلیے اب ہو گیا. اسی آیت کو تھوڑا سا ایک منٹ کے اندر ریوائز کر سکتے جو عامرین نے کیا. And it was 100% good. I am very much satisfied. ذالکا بِأَنَّهُمْ، ذالکا اس میں اشارہ ہے، بی حرف جار ہے، اور انہم جو ہے سو ہم تو مجرور ہے، انا دیکھ رہی ہوں میں انا. لیکن یہاں پر اس نے عامرین کو سنا ہوگا یہ حرف جار نہیں ہے. کہیں حرف جار آتا ہے تو پھر وہ اس آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے، لیکن اس نے بہت اچھی اسٹڈی کر کے آئی تھی کہ یہ بھی سببیہ ہے، سببیہ ہے، تو یہ جار اور مجرور کا کام نہیں کر رہا ہے. انہم قالو ہے نا، یہ بھی جو ہے وجہ سے بیکاز آف کے معنوں میں ہے. پھر یہ انا کا جملہ ہے، انہم انا کا جملہ انا کا جملہ ایک ہی ہوتا ہے، بیچ میں آتا ہے تو انا، شروع میں آتا ہے تو انا. چلو پھر اس کو کرو جلدی. اس جملے اسمیہ ہوتا خالو وہ سب کہے، فعل ماضی. ہاں چلیے آگے. لن جو ہے سو نہیں کے لیے، ہرگز ہرگز زور کے لیے، زور. اور فیوچر بھی ہوتا ہے. تمسا تمسنا 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 نارو، تمسنا جو ہے سو لن تمسنا ہرگز نہیں. تمسنا کا مطلب دیکھ رہی ہوں نہیں ٹچ اس، تو نہیں چھوئے گی ہم کو، نہ ہمارے لیے ہے. النار اس کی جو سو وہ ہے خبر. تمسنا النار کا کیا ہے، کون سا جملہ ہے؟ لن تمسنا النار، یہ خبر کا جملے اسمیہ کی خبر رہتی نا. یہ جملے اسمیہ کیسا ہو گیا؟ لن تمسنا النار اچھا لن اسمیہ کیسا ہو گیا؟ نہیں میں جملہ فعل دیکھ تو تمسنا النار جو ہے سو منفی ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا یہ تھا، یہاں تک. تا کیا ہے؟ یہ فیمینائن کا پریفکس ہے. فیمینائن کیا چیز ہے؟ یہاں پر نار ہے، اور نا جو ہے اس کا مفعول بھی ہی ہے. اس کو تھوڑا غور سے سن، تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے قرآن کا ایک ایک لفظ کھل کے سامنے آ جاتا ہے نا. انار یہ چھونے والی چیز کا انار ہے، نا جو ہے اس کا مفعول بھی مقدم ہے. پہلا تو ان کا بلیف تھا کہ لن تمسنا النار، ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد اگر ہو بھی جائے گا، کچھ عذاب ہوگا، کچھ سزا ملے گی، تو وہ کچھ دن کی، 10 سے کم دن، اس سے بھی کم دنوں کی، الا ایام معدودہ. یہ فریز مضاف الیہ کا بہت جگہ حج کے جو ارکان ہے اس میں بھی چند دن کی عبادت ہے، بہت کئی مہینوں کی نہیں، بلکہ اٹ از countable days, not more than 10. ٹھیک ہے. پھر اس کو نہیں غور سے سنے، تھوڑا سا
اس کو ایک بار اچھی طرح سے دیکھ کے آؤ اینڈ آئی ول آسک یو ٹو ریپیٹ اٹ ان دا نیکسٹ کلاس. اس کو دیکھو، اس میں تھوڑا کیا ہے، بہت ہی سمپل چیزیں ہیں، باقی کا ٹکڑا. اوکے، سو آئی تھنک اٹس گڈ فار ایوری ون. وی کین go forward. Shall we go to the next ayah? Yeah. Okay. کوئی کچھ بول رہے ہیں؟ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ. نہیں اب وہ ہو گئی، تھوڑا اور دیکھ کے آؤ نیکسٹ کلاس تک. اوکے. ہاں، اب اس کے بعد یہ کون کرے گا ایسا؟ بہت اچھا، یہ آنسر تو کر سکتا ہے آصف حسین. کین یو ٹرائی؟ یا ابھی ٹائم لینا؟ بالکل کوئی بات نہیں، اگر ٹائم لینا ہے تو کہہ سکتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے. آصف، کوئی جواب نہیں آ رہا، تو ابھی مطلب ہے کہ ابھی اتنا. راشدہ خاور. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَكَيْفَ جو فاء ہے، جو حرف ہے، کیفہ جو ہے یہاں سے انشائیہ استفہامیہ تعجبیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. پہلے آپ لوگ تو چھا دے رہے ہیں کہ یہ استفہامیہ تو نہیں ہے، لیکن جی سر انشائیہ تعجب نہیں، کائفہ میں بہت اچھا ہے، کوئی بات نہیں. ایسا سلپ آف دا ٹنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اپنی غلطی کوئی بات نہیں رکھتی. لیکن استفہامیہ سے زیادہ یہ حرف استفہامیہ نہیں ہے، بلکہ تعجبیہ ہے، انشائیہ تعجبیہ ہے نا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ احساس دلا رہے ہیں تعجب کے ساتھ. وَكَيْفَ إِذَا جَمْعَنَاهُمْ لِيَوْمٍ. جی، تو کیا بہت اچھا، ہوگا چلیے جب ہم یہ جمع انشائیہ تعجب. اذا جو ہے مفعول فیہ ہے، اور جمع آناہم میں ہے فعل فاعل اور مفعول بھی ہے. جمع اس کا روٹ ورڈ ہے. لی یومن جار مجرور متعلق جمع ہے. فاعل کیا ہے؟ جی سر. فاعل کیا ہے؟ فاعل کیا ہے؟ نہ. ویری گڈ. اور اس کے بعد مفعول بھی. مفعول بھی. جی ویری گڈ. اذا جمعناہم. جی جمعناہم کون ہے یہ؟ سر یہ لن تمسنا النار جو ہے، یہ وہی ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ کیریکٹرسٹک سے یہودی ہیں اس دن. اب اگر اس کو اور ڈیپ جائیں گے تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں، نصارہ بھی اور یہود بھی، اور کوئی بھی جو اپنے دین پہ نہیں چل رہے ہیں، اس میں سے ہم بھی ہو سکتے ہیں. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف بھی کریں گے، اپنے رحم بھی فرمائیں گے، اور وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. گناہوں کو اس کو نیکیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، پوری نیکیوں کو حبط بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی نیکی کرا اور غرور آ گیا تو ساری نیکیاں حبط ہو جاتی ہیں، اس کا پھر کوئی صلہ وہاں پر باقی نہیں رہتا. وہ وہاں پر یا پھر کوئی ریا کے لیے کوئی نیکی کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی جواب دیں گے کہ دنیا میں تو جس نیت سے کیا تھا وہ اس کو تجھ کو مل گئی. ٹھیک ہے، ویری گڈ. جمعناہم یہ کیا ہے؟ کس جمع یہ کب کی بات ہے؟ کب کی بات ہے یہ؟ روز اذا جمعنا. حشر کے دن، قیامت. ویری گڈ. روز حشر، محشر. اور یہی بلیف اہل کتاب کا بھی ہے کہ وہ ایک دن اسی روح اور اسی جسم کے ساتھ تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ فرمائیں گے اور ان کے فیصلہ فرمائیں گے ان کے تعلق سے. اور دو مقامات سے کوئی ایک مقام ان کا
abode ہوگا, ٹھکانہ ہوگا. جی اب یہ تعجب یہ کیسا ہوگا, کیا ہوگا, یہ ایک قسم سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تعجبیہ انشائیہ جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ اس دن کو یاد کرو, جمعناہم لیومن. یہ لیومن کیا ہے, یہاں بھی اپنی تھوڑی قابلیت بتا دیجیے. یہ جار مجرود ہے, یہ یومین وہی دن ہے, قیامت کا دن. مفعول بھی یہ لی کے کیا معنی ہے یہاں پر؟ عام طور پہ لی یا لا کس لیے آتا ہے؟ لہم, لکم, لنا. مطلب یہ جو ہے اس دن کے لیے, مطلب اس طرح میننگ آ رہا ہے. لی مطلب مجرور کر رہے ہیں, کے لیے نہیں, مطلب دن. نہیں دیکھیے یہ جو لام ہے جی یہ عام طور پہ کے لیے لنا ہمارے لیے, جی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, جی کے لیے کیا آتا ہے؟ لنا, لکم تمہارے لیے, جی اور تاکید کے لیے بھی آتا ہے. جی ایک اور یہ کوئی گرامر محتاج نہیں ہے کہ اسی معنوں میں آتا ہے, اور کہیں کہیں قرآن میں یہ لی جو ہے یہ فی کے معنوں میں بھی آیا, جیسے یہاں پر فی کے معنی لی یومن معنی فی یومن, فی یعنی اس اس دن میں. اب دن میں. یہ خاص بات ہے. ویری گڈ. یہ لا جو ہے وہ کبھی کے لیے کے بھی آتا ہے, تاکید کے لیے بھی آتا ہے, جی اور یہاں پر بعض جگہ فی کے معنوں میں آتا ہے, اور یہاں پر فی کے ہی معنوں میں ہے کہ جس دن ہم جمع کریں گے لیومن, اس دن میں. اور اس دن کے بارے میں کیا کہا جا رہا لا ہے؟ ریب فیہ, نہیں کوئی شک اس میں. فی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ لیومن میں. ویری گڈ, فی یومن میں. اور پھر یہ پورے کا کیا مقام ہے؟ لا ریب فیہ. یہ لا ریبہ فیہ مطلب لا ریبہ جو ہے, مطلب ریبہ جو ہے اس کا کوئی شک نہیں اس میں. تر لا جو ہے, یہ مجھے وہ ورڈ نہیں یاد آ رہا, ریبہ اس کا اسم بن رہا ہے, کیا کہتے ہیں, تو لا کا اسم بن رہا ہے ریبہ. وہ یاد نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں, لیکن لی یوم سے اس کا تعلق اور کیسے آپ بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کوئی شک, یہ اس کا سر حال بتا رہا ہے. نہیں, حال نہیں بتا رہا, اس کی خبر اس کی صفت, صفت بتا رہا ہے, صفت بتا اس کی نعت. جی ہاں, وہ یوم ایسا ہے, اگر وہ کوئی چیز نہیں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن ہم اگر اتنا بھی سمجھ لیں کہ یہ لا ریب فیہ قرآن کے بارے میں کہا گیا سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ہی, ذالک الکتاب لا ریب جی فیہ ہے نا. اب یہ کتاب کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر بقرہ میں کہ اس میں شک کوئی نہیں. شک نہیں ہے. ویسے یہ یوم جو ہے یہ اللہ سبحانہ کا تعالیٰ کا وعدہ ہے, اور اس دن سب کو جمع کرنا بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اس کو یہ تعجب کے ساتھ, اس دن کیا ہوگا, آج تو یہ دنیا میں زندہ ہو جیسے چاہے بلیف بنا لو, جھوٹ گھڑ لو, یفتر فترہ کا لفظ آیا, کچھ نہ کچھ اللہ کے تعلق سے باتیں بنا دو, لیکن اس دن کیا ہوگا, وہ دن کیسا ہوگا؟ اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ. ہم اگر اتنا بھی سمجھ لیں تو بس ہے. لا حرف نفی جنس کے لیے بھی جی آتا ہے, اگر اتنا نہیں بھی آ رہا ہے کبھی تو یہ پورے کا پورا فریز فی ہی یوم کی طرف جا رہا ہے. صحیح. اس دن میں اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. There is no doubt in it that they will be established. ہے نا, یہی ایمان کا تقاضا ہے, اور اہل کتاب سب کا یقین یہی ہے کہ ایک دن ہوگا اور اس دن سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان حشر میں جمع کریں گے. So how about about that day in which there is no doubt, when we will gather them all. جی ہے نا, یہ پورا
تعجبیہ انشائیہ جملہ ہے جس میں صرف لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. تھنک اباؤٹ دیٹ ڈے. اب جو ہے دنیا میں تم جو چاہے کر لیتے ہو، جو چاہے بلیف کر لیتے ہو، خالی بلیف پہ زندہ رہتے ہو، عمل نہیں کرتے ہو، یا پھر عمل کرتے ہو تو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کرتے ہو، نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہو. تو اس وقت اس دن کو یاد کرو، وہ کیسا دن ہوگا جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کتاب دیکھیں گے اور پھر اعمال نامے ان کے حوالے کیے جائیں گے اور پھر ان کا جو مقام ہے جہاں ان کو رہنا ہے اس کا فیصلہ فرمایا جائے گا. جی اس سے وارننگ. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. انشائیہ تعجبیہ آپ نے بہت اچھا اس کا انٹروڈیوس کیا تھا. اور اس کے بعد پھر اس دن کا ذکر ہے مزید. جی سر. ہے نا؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ. واؤ جو ہے یہ رب کے لیے آ رہا ہے، پورا دیا جائے گا. وفیت جو ہے وفیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مجہول ہے. کلو نفس جو ہے نائب فائل ہے. ہر مجہول ہے. جی ہر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا. ما جو ہے یہ مفعول بھی بن رہا ہے اور ما اس میں موصول بھی ہے. کسبت جو ہے کسبہ ہے اس کا روٹ ورڈ، یہ فعل اور فاعل ہے. اور تا جو ہے مونس کی وجہ سے آیا ہے کہ ہیا اس کا فاعل ہے نفس کی وجہ سے. وہم نفس کی جی نفس نے کمایا جی ما کسبت. وہم لا یظلمون. وا جو ہے پھر یہ رب کے لیے آیا ہے اور ہم سے مبتدا جملہ شروع ہو رہا ہے. لا یظلمون جو ہے اس کی خبر ہے. جو فعل یظلمون جو ہے اس میں فعل اور فاعل ہے. نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. کون سا فعل ہے یہ سر جو ہے مزید فی ہی لگ رہا ہے. نہیں ہے لیکن اور صحیح ہے. اور کیا ہے؟ یظلمون اس کا مضارع ہے، مضارع ہے سر. اونا اس کی مطلب وہ فاعل ہے. یو اور کیا ہے؟ فعل یہ معروف مجھول ہے ہو یا مجھول ہے سر. مجہول ہے؟ وہی ہے جی نا. مجھول ہے. ہاں لا یظلمون. نائب فاعل نائب فاعل کیا ہے؟ یو سر. یو اور اس کا یس یا جو جی پریفکس ہے پریفکس. وہ اس میں فاعل چھپا جی ہوا ہے، وہی نائب فاعل ہے. وہ لا یظلمون، وہ ظلم نہیں کیے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ اس دنیا میں کسی پہ ظلم فرماتے ہیں. ان کی نفس کے اعمال کی وجہ سے ہی وہ خود اپنی نفسوں پہ ظلم جی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنی نفس پہ ظلم کرتے ہیں. وہاں پر بھی ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ پورے انصاف کے ساتھ ان کو بدلہ دیا جائے گا. جی اور وہ بدلہ کیا ہے؟ اس میں دونوں چیزیں ہیں. وفیت کل نفس ما کا سبت میں دونوں چیزیں جی ہیں. جو کمایا یعنی نیکی کمائی تو نیکی کا بھی بدلہ ملے گا، اور اگر بدی کمائی تو بدی کا بھی بدلہ جی ملے سر. گا. جی ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں کہ یہ جو 73 فرقے ہیں مسلمانوں میں، اس میں کئی فرقے ہیں جس کو ہم کبھی تفصیل میں نہیں گئے. ایک جبریہ ہوتا ہے، قدریہ ہوتا ہے نا. تو ان کے بعض خیالات میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے کہ ایک معتزلہ ہوتے ہیں، ان کا بلیف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ واجب ہے کہ نیک اعمال کی کا اچھا صلہ دے، بد اعمال کی سزا دے. ان کا بلیف ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہ فرما دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے نیت کو دیکھ کے رحم و کرم بھی فرماتا ہے. ان کے رحم سے کوئی بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی ایک آدمی کی کہ عوض جو ہے اس کو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ پہ واجب نہیں ہے کہ تمام جو نیکیاں کری ہیں اس کا صحیح بدلہ دے.
وہ نیتیں بھی دیکھتے ہیں، عمل کو بھی دیکھتے ہیں، اور ایک وقت کی کوئی نیکی اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اس نیکی کے عوض میں سارے گناہ میٹ دیتے ہیں، اس کو اعمال نامے سے نکال دیتے ہیں۔ وہ تو صرف ان کی قدرت ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ مالک یوم الدین ہے وہ اس دن کوئی اور مالک نہیں ہوگا، کسی اور کی بات نہیں چلے گی، جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایسی آیتوں سے ہی وہ جبریہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ واجب ہے کہ نیکی اگر کرے تو اس کا صلہ دے، برائی اگر کرے تو اس کی سزا دے، اور کسی پہ ظلم نہ کرے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ بھی انصاف سے ہی کر سکتے ہیں۔ کہ بس آپ لوگ الحمدللہ یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب۔ کوئی ایک اس کو بریف کر سکتا ہے، یا یہ بہت تیز چلے گی تو باقی تو سب جیمس ہیں، آصف حسین تو جواب نہیں دے رہے ہیں۔ افسار حسن، سوری، السلام علیکم سر، میں باہر تھا، تھوڑا نکلنا پڑے گا آفس سے نا، نہیں تو میری کوئی کئی بات نہیں، آیت آپ مس ہو کر گئی، تو میں مجھے آئی ہیو ٹو گو آؤٹ سائڈ دیٹ ود آفس میں اچھا بیٹھا ہوا نہیں، کوئی بات کوئی بات ہوں۔ کوئی بات نہیں۔ اب آپ اس کو کچھ وہ کرنے کے موڈ میں ہیں تو ریوائز، یا اس کو پھر میں اسی آیت کو تو آئی جوائن ایٹ دا اینڈ آف دا آیا، میں تھوڑا شروع کے جو ہے نا، اچھا یہ کیفا جمانہ میں شروع سے نہیں تھا۔ نہیں میں کلاس میں تھا، کسٹمر آیا تھا، اس کے ساتھ آواز آؤ سے شوئنگ دا کار، ایکچوئل آفس میں تھا۔ اوکے I'm اوکے sorry۔ اوکے، چل اوکے، کوئی بات نہیں، کوئی ساری کی کوئی بات ہی نہیں، انشاءاللہ اپنی کلاس ہے، اپنے لوگ ہیں، اپنی اپن ہے۔ اب سر تم کر لو تھوڑا سا جلدی سے کوئک ریویژن۔ وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه۔ چلو کچھ نہیں تو صحیح ترجمہ کر لو، گرامر بھی اگر کر سکتے ہیں تو کرو، ورنہ تھوڑی بہت زیادہ الرجی تو ہے گرامر سے۔ ہاں چل ترجمہ کر لو، صحیح ترجمہ کرو، یا جہاں پر بھی گرامر بتا سکتے ہیں بتا دو۔ اور ایسا جب جمع کیا جائے گا ان کو، جمع کریں گے ہم ان کو، ابھی بھی ہاں ایسا کرنا، ترجمہ ایسا کرنا، جمع کیا جائے گا نہیں ہے نا، وہ ترجموں میں بعض جگہ ایسے ہی ربط کے لیے ہوتا ہے، یہ صحیح ہے۔ کیا کہا بولو، پھر بولو ایک بار۔ جب جمع کریں گے ہم جمع، ان کو ہاں اس دن میں نہیں ہے کوئی شک، اس میں، اس دن میں، اس دن، ویری گڈ ہے نا۔ اس کو بھی اگر جیسا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں گرامر سے، اس کو انشائیہ تعجبیہ جملہ کہتے ہیں، وہ دن کو یاد کرو، تعجب کرو کہ وہ دن کیسا ہوگا، جس دن ہم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اسی لیے اس دن کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، ہے نا۔ وہ دن کیسا ہوگا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کے بارے میں بھی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک یا کوئی کجی یا کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی بات ڈاؤٹ کرنے کی ہے نہیں، یقیناً وہ ایک دن ہوگا۔ چلو اس کے بعد کر لو، ترجمہ ہی کرو جہاں تک کر سکتے ہو۔ وفیت، اور ان کو بدلہ دیا جائے گا، کلو نفس، ہر نفس کو، جو ہر کچھ، نفس میں کون کون آ گیا؟ نفس سے انسان ہے، جی نفس سے نکلا ہے، کون کون آ گیا کلو نفسن میں؟ ہر انسان آ گیا اس میں، جو کون کون آ گیا اس میں؟ گڈ اینڈ گڈ اینڈ بیڈ، سب آ گیا اس میں، ہر ایک کو جی پورا بدلہ دیا جائے گا، ہر نفس کو، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو۔ اور کس بات کا بدلہ دیا جائے گا؟ ما کسبت، وہ نفس نے جو بھی کمایا،
تھوڑی تھوڑی باتیں جب تھوڑی گرامر بھی آ جائے گی. اب جیسے ماں کا سبد مل کے ایک ہی مرکب بن رہا ہے. ماں کیا ہے؟ اس میں اسم ناؤن جی اس میں موصول اس ہے میں موصول اور پھر اس کا صلہ. ہاں کسبت. کسبت اس کا یہ صلہ کسبت کا تے کیوں آیا؟ تے یہ نفس کے لیے آیا. نفس کے لیے، نفس مؤنث. ہاں ایسی تھوڑی کوشش کرو. جب اتنا ایڈوانس ہو گیا ترجمہ تو کر سکتے ہو، لیکن یہ جب تک تھوڑا سا اگر توجہ دیں تو اور زیادہ اچھا قرآن کی تلاوت کے وقت بہت زیادہ اچھا سمجھ سکتے ہیں. پھر اس کا یہاں سے ایک بالکل نیا جملہ ہے، وہ ہم اور نہیں ان پر کوئی وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، اور نہیں نہیں وہ ظلم کیے ایسا جائیں گے. ترجمہ نہیں کہیں پہلے شروع نہیں ہو رہا ہے. جی پہلے نہیں کا لفظ ہی نہیں ہے. وہ ہم لا یظلمون، ایسے اور جیسا ہے ویسا ترجمہ کرو. اور ان کے لیے نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے. بس یہ پھر نہیں کو پہلے وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے، ہے نا. وہ ہے ہم، اسی کو ہم گرامر میں کہتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ ہے. ہم کس کے لیے آیا؟ وہی کلو نفسن کے لیے، جو جیسی کمائی کیا ویسا دیں گے. تو وہی کلو نفسن ہر ایک کے اوپر، چاہے وہ اچھے عمل کرا ہو یا برے عمل کیا ہو، کسی کے بھی تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، بلکہ ان کے نفس کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے. ترجمے میں بھی آپ اس بات کا کوئی اور انگلش میں اردو میں ترجمہ پڑھیں گے تو جیسا تم کہہ رہے ہو نہیں وہ ظلم کریے، نہیں، یہاں ہم کی خبر دی جا رہی ہے. ہم وہی ہیں. کون ہے وہ؟ کلو نفسن ہیں، جن کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ہم جو ہے وہ کلو نفسن کے لیے آیا، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے. وہی ترجمہ ہے، لیکن وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے نہیں ہو سکتا. اور یہ فالوئنگ جی میں نہیں وہ ایسا ترجمہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کی خبر، ہم کی خبر دی جا رہی ہے، ضمیر کی خبر دی جا رہی ہے. پھر ضمیر کسی کو ریفر کرتی ہے. وہ کون ہے؟ وہ کلو نفسن ہے. وہ کلو نفسن کون ہے؟ وہ فیت ہے، جن کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کس بات کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا؟ ماں کا سبب، جو ان کی کمائی ہے. کمائی کیا ہے؟ اعمال ہیں. اعمال کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ برے اور اچھے. اچھے اعمال میں بھی نیت شرط ہوتی ہے. کس نیت سے اچھا عمل کیا؟ ریا کے لیے کہا، دکھاوے کے لیے کیا. وہ ہم لا یظلمون. اینڈ اب بولو، پھر ایک بار بولو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جی اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے. ویری گڈ، ویری گڈ. چلیے، آئی تھنک اٹ از کلیئر. از اٹ کلیئر؟ آگے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے. جی سر. جی سر. 26 بڑی رچ آیت ہے. انصار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ جو ہے قل جو ہے فعل امر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہے، بول رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے. پھر اس کے بعد مخولہ شروع ہو رہا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ شروع ہو کے اللہم سے پورا چلیں گا بیدک الخیر تک.
پھر کیوں آخری اور آگے کا آخری کا تو وہ ہے پھر انا کا جملہ ہے وہ تو کیوں وہ تو مخولہ اللہ میں جل نہیں ہو سکتا؟ مخولہ نہیں ہو سکتا؟ مخولہ بھی ہو کا کس سکتا. کو جی جی نہیں مخولہ ہی ہو سکتا ہے. کا اچھا صحیح ہے. ہم سے یہ تو کہا جا رہا ہے تو پورا اینڈ کا تک جو مخولہ ہے لے لیں گے. جی بالکل لے لیں گے. نہیں لینا ہے. اچھی بات ہے. صحیح ہے. تو پھر یہ نہیں ہے لینا ہے. ہاں لے لیے. جی چلیے بہت خل ویری ہو گیا. پھر اس کے خل جو بعد ہے اللہم یہ جو ہے مرکب ہے نادا منادا اور مالک الملکی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. ویری گڈ. مالک ہے بادشاہت کا. پھر تؤتی میں جو ہے فعل و فاعل ہے. بادشاہت کا ہے. بادشاہت کا ہے بھائی. مالک تو مالک ہے. مالک ہے. ملکی بولے تو بادشاہت ملک کا بھی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. مالک ہے بادشاہت کا. اے اللہ تو اس مالک سے ہے. زیادہ جو ہے یعنی ملک کسے کہتے ہیں جو اب ہماری ملکیت کوئی چیز ہوتی ہے نا. ایک جو ہے بادشاہت نہیں بلکہ ملکیت کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم اون کرتے ہیں. جی تو وہ جو بھی اس وقت کی ساری دنیا جو ہے وہ اللہ اون کرے گا. اس میں چوائس کسی کو نہیں رہے گا. کسی انسان کو جیسے اس دنیا میں بولنے کی عمل کرنے کی آزادی ہے اور کوئی فیصلہ کرنے کی کسی کو مشورہ دینے کی جو آزادیاں اس زندگی میں ہے وہ آخرت میں ان میں سے کوئی آزادی نہیں رہے گی. اللہ کے سامنے اگر کچھ پوچھیں تو بول سکتے ہیں ورنہ منہ سیل ہو جائیں گے. بلکہ اللہ جسے چاہے گویائی عطا کریں گے. جسم کے اعضاء جسم کے مختلف پارٹس ہاتھ پاؤں زبان سب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گویائی عطا فرمائے. تو وہ پوری مالک الملک جو اپنی ملک کے مالک ہیں ہے نا. وہ یہ پھر اسی میں آتا ہے اللہم مالک الملک. یہ دونوں میں کیا رشتہ ہے؟ نادا منادا. اور یہ جو ہے نادا منادا اللہم نادا منادا ہے اور یہ تو مرکب اضافی ہے الگ. مرکب اضافی کیا بتا رہا ہے؟ وہ ندا بتا رہا ہے. نہیں یہاں لکھا بھی میں. اچھا آپ لکھے صفت. ہاں جی جی اللہم اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ کے صفات یہی دو. ایک بات اور اب آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ ایسی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیشن گوئی یا بشارت بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے. یہ گرامیٹیکلی بھی ہے مطلب کے لحاظ سے بڑی خصوصیت رکھتی ہے یہ آیت. ایک تو بشارت ہے تمام مومنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اور ایک پیشن گوئی بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے. بشارت بھی ہے اور دعا بھی ہے. اور اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس آیت کو اتارا اس کا مقصد کیا تھا وہ بھی میں تھوڑا سا بریف کر دے رہا ہوں کہ 90% مفسرین کے پاس اس آیت کی اہمیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی ہجرت تک بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. ان کو ابھی خلافت کا مقام نہیں دیا گیا تھا. لیکن یہ آیت جو آل عمران کی ہے اس میں تمام پچھلی امتوں کو جن کو خلافت کا درجہ یا مقام دیا گیا تھا وہ سارا کینسل ہوا. اس کے بعد امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت عطا کی گئی. یہ پورا اپ سائڈ ڈاؤن جیسے ہوتا ہے جس کو
کیا کہتے ہیں انقلاب، پورا ایک امت کو معزول کیا جا رہا ہے اور دوسری امت کو خلافت دی جا رہی ہے. اب ان کا جو شریعت ہے اور ان کے جو مقام تھا اس سے ہٹا دیے گئے، اور یہ امت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی اب خلافت کا درجہ دے رہے ہیں. یہی اب دنیا میں خلیفہ رہیں گے قیامت تک. یہ آیت جو ہے اسی ضمن میں، اور اس میں اسی کی دعا بھی شامل ہے، بشارت بھی ہے کہ ان کو جو مقام ملا ہے اب وہ پچھلی امتوں میں سے کسی کے لیے وہ مقام نہیں ہے. اب اس مقام کو اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے پچھلی امتوں میں سے تو اس امت میں داخل ہونا پڑے گا. امت میں تو ہیں ہی اس وقت، آپ کی بعثت کے بعد سے قیامت تک جتنے لوگ ہیں آپ کی امت میں ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو میسج آیا اس کے اوپر ایمان لانا، اس کی شریعت پہ ایمان لانا، وہی ایک صورت ہے پھر خلافت میں داخل ہونے کی. ورنہ اگر وہ پرانے بلیف پہ رہیں گے تو ان کے لیے خلافت کا کوئی مقام نہیں ہے. دے آر نو مور خلیفہ، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ یہود ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کی خلافت ختم ہو گئی. تو اس میں دعا بھی ہے، اس میں بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے کہ اب ان کو ہٹا کے خلافت کا مقام امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں. اور یہ سب کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جو دینے والے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا. یہ ان کے صفات پورے بیان ہو رہے ہیں کہ من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدیک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پورا یہ مقولہ یہاں تک بھی اور آنے والی آیت میں بھی پورا مقولہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے دعا بھی ہے، بشارت بھی ہے، اور خلافت کے چینج ہونے کا بھی اعلان ہے کہ اب وہ جسے چاہے عزت بھی دیتے ہیں، جسے چاہے ذلت بھی دیتے ہیں. اب امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی. اور پھر قرآن میں اور بھی جگہ ہے کہ اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو دوسری قوم کو تمہارے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کا حکمران بنا دے گا یا وہ تم کو ذلیل کریں گے. آج دنیا کے حالات کچھ ایسے ہی معلوم ہو رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، ممالک آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور جابر حکمران ہیں، کہیں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے، کہیں انڈیا کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، اور پھر بہت سے سارے ممالک کو اٹھا کے دیکھ لیجیے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی وجہ سے کسی کو آزمانے کے لیے ذلیل کرتے ہیں یا اس سے حکومت چھین لیتے ہیں، کسی کو سزا دینے کے لیے کر لیتے ہیں. تو بڑی پیاری اور جامع دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام مسلمانوں کو بھی یہ دعا سکھائی کہ اس کے پڑھنے کے کئی بغوی وغیرہ میں جو آیتوں کی جو کیا کہتے ہیں اسے کہ تاثر ہوتا ہے، وہ یہ پڑھ لینے سے یہ ہوگا. ویسے بہت سے مفسرین ہیں جو اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ آیت میں بڑا پڑھنے والے کے لیے ثواب ہے، مصیبتوں سے نجات ہے. یقیناً جب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو یہ اللہ کا مقصد ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز ہو. اب وہ ہمارے لیے خیر ہے یا شر ہے. خیر اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں. اب یہ حال میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے تعلق سے فلسطین کا اتنا بڑا مسئلہ تھا، لیکن وہ 17 یا 18 مسلم ممالک میں سے کوئی بھی اس میں شریک ہو کے، کوئی ایک جٹ ہو کے فلسطین کا ساتھ نہیں دیے. کئی ایسے بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن انڈیا میں جو وہ ایک گستاخ رسول کی جب بات چلی تو سب نے ایک جٹ ہو گیا اور کہا کہ وہ اس کو سزا دی جائے. وہ حب رسول کا ثبوت ہے.
وہ اب بھی زندہ ہے، باقی ہے، الحمدللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ چلو اب اس کو پورا بہترین انداز میں بتاؤ کہ یہ مالک الملک، یہ اللہم نادا ندا کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات، ہم صفت ایک بیان کر رہے ہیں جی جی کہ ہر ایک ملک، ہر چیز اس کے جو قبضے میں اس کے وہ مالک ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا اس کہ میں مجھے ذاتی بھی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم اسماء مبارکہ میں بھی ہے نا، مالک 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 الملک ہے، جی وہ وہی ساری چیزوں کا جی۔ کوئی نہیں پوچھ اور سکتا کہ ہم یہ کو اس کیا سے ہونا۔ جو ہے لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتی بول کے بھی بولتے یہ آیات، اور اس میں بھی یہ آیت ایسی ہے، شر سے بھی اور وہ بعض جادو بھی کوئی مفسرین ہیں، کر دیے تو اس سے بھی محفوظ رکھتی، جادو ہونا۔ بہت سی تفسیر ایسی ہوتی ہے، حالانکہ اب وہ خیر میں اس میں ڈسکس تو کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہر آیت کو پہلے تو سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد اگر اس کو دل سے پڑھو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا، گھر میں بلیات نہیں آئیں گے، اور اللہ کی سختی کا ہم کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سارے اس کے سائڈ کی باتیں ہیں، لیکن پہلی بات اس مفہوم کو سمجھے نہیں، لیکن طوطے مینا کی طرح اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء اگر پڑھ لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہر پر اللہ کا معاملہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ہماری سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ کہ دل سے، زبان سے کوئی بات سمجھ کے اگر عطا کی جائے تو یقیناً جی وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بکر رکھتی ہے جی اس میں طاقت جی۔ پرواز ہے، وہ اللہ تک پہنچتی ہے، اس کو سمجھ کے کیا بول رہے ہیں یہی نہیں معلوم۔ طوطا بھی کہتا ہے، طوطا مگر کچھ سمجھ کے نہیں کہتا۔ تو تل ملک کا اگلا ہے، یہ جو ہے فعل فاعل اور مفعول ہے ملک کا، اور تو میں تو عطا کرتا ہے ملک کا بادشاہت، من یہ تشاء تو کون، کس کو مخاطب کر رہے ہیں ہم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو یہ سیکنڈ وہی پرسن اللہ جی، جس کو پکار رہے ہیں، جس سیکنڈ کو پکار، پرسن جی، ہاں اسی کو، جس کی خصوصیت بتا رہے ہیں کہ وہ مالک الملک مالک ہے۔ الملک ہے جی۔ اور اس کے پھر بعد اسی کو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے اللہ سے، اللہ جی کو پکارا جا رہا ہے، اور تو کہہ کے اس کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کو جیسے چاہے محبت میں پکار سکتے ہیں۔ خدا را دیوانہ است فارسی میں کہتے ہیں، محمد را ہوشیار است، امام کون ہے وہ، غزالی ہاں نہیں یہ تو اس بہت پہلے کی بات ہے کہ وہ جو ہے نا نام نہیں یاد آ رہا ہے، تو ان کا فارسی میں مقولہ ہے، خدا را دیوانہ است، خدا کے لیے جو دیوانگی چاہے کر لو، تو جی پکار لو، آپ پکار لو، محمد را ہوشیار است، حضور کے بارے میں کوئی بد کلامی، کوئی بے ادبی وہ اللہ کو بھی برداشت نہیں، اللہ بھی اس کو نہیں کرتا۔ تو جی خدا کے معاملے میں تو بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، ہے نا، جی جیسے چاہے اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو اب یہ ڈائریکٹ کلام ہے، اللہ جی سے پکار رہے ہیں، تو تیل ملک، ملک کا مقام بس یہ بتایا تم نے کیا ہے؟ ملک کا وہی خبر ہے، بولو۔ صفت بول لے نا، وہی جی۔ نہیں یہاں یہ مالک الملک الگ چیز ہے۔ اچھا ملکہ جی، ملکہ کا یہ مفعول ہے اس کا، ہاں یہ فعل آپ اور نے فاعل جی بتا دیے تھے آپ، فعل فاعل اور جی مفعول ہے اس کا، جی ہے نا، تو تیل ملک ہے، اس میں جی فعل فاعل ہے، اور یہ ہم اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو ہی ہے جو ملک عطا کرتا ہے۔ یہ عارضی ہے، جو بھی ہے عارضی ہے۔ آج جی ہماری ملکیت ہے، کل آنکھ بند ہو گئی تو دیٹ ول ٹرانسفر ٹو سم ون ایلس، کوئی دوسرا اس کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ قیامت تک کسی کی کوئی چیز ملکیت نہیں رہتی، لیکن وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے،
اللہ سبحان، لیکن عارضی طور پہ انسان کو وہ ملکیت دی گئی ہے. مالک تو سبھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مالک الملک جو ہے وہ اللہ سبحانہ ہوتا ہے. اب یہ ملک دینا، کسی کی بادشاہت دینا، قبضہ دینا، ہر ایک اپنے نزدیک، ایک فیملی بھی ہے تو کوئی ایک اس کا ملک یا ملک ہوتا ہے، اس کی چلتی ہے، ہیڈ آف دی فیملی ہوتا ہے، یا پھر پیرنٹس ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو وہ مقام رکھتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں عارضی ہیں. وہ ملک کوئی یا ابد تک رہنے والی یا پھر آخرت میں بھی یوم محشر تک اس کی نہیں ہو سکتی. یہ ساری چیزیں، اور وہ دینے والے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں. ہم یہی اقرار کر رہے ہیں. یہ جو کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیہ اور بشارت والے سکھائے گئے، وہ آپ کے توسط سے تمام مسلمانوں کے لیے یہ دعا بھی ہے. فون تنگ کر رہا ادھر سے آ رہا تھا جی. من تشاؤ جو ہے، یہ من جو ہے اس میں موصول ہے اور یہ مبتدا بھی ہے، اس کا صلہ تشاؤ ہے. تشاؤ میں فعل اور فاعل ہے. کیا تو اب اس کو کیا بولیں گے آپ؟ ایک تو جی اس کو ویسے جملہ اسمیہ کے طور پہ کرنے سے زیادہ صحیح کیا ہے؟ تشاؤ میں کیا ہے؟ تشاؤ میں فعل اور فاعل ہے. تو پھر من کا کیا مقام ہوا؟ اس کا فاعل ہوا. فاعل یہاں سوری، جی جی جی، فاعل تو اس میں ہے، تو چاہتا ہے، تو من جو ہے پھر وہ اس کا مفعول ہوا، مفعول ختم. مقدم. مفعول بھی مقدم ہے نا. مفعول یہ بھی ہمیشہ مقدم. جب بھی ایسا آتا ہے تو اس کو جملے اسمیہ نہیں بولیں، خالی شاہ یہ من کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ یہ جملہ فعلیہ ہی ہے. تشاؤ یہاں پر فعل فاعل آ گیا اور مفعول بھی مقدم من آ گیا. من تشاؤ بہت جگہ ایسا ہے قرآن میں، اور ہم ہر جگہ کرتے ہیں افسار وغیرہ کو، کبھی اس کے مفعول بھی ہونے میں کبھی فاعل بھی بنتا ہے من، کبھی مبتدا بھی بنتا ہے، لیکن یہاں پر مفعول بھی ہی مقدم ہے. اور ملک دینے والا بھی، جو کسی کو ملکیت عطا کرتا ہے وہ جسے چاہے دیتا ہے. من تشاؤ، اس کو توتی الملک من تشاؤ، یہ بھی کرنے والا مالک الملک ہے. توتی، اور پھر یہ بھی کرنے والا وہی ہے. وہ تو وا کو پھر ویسے تو حرف ربط دکھ رہا ہے یہ وا. نہیں. اچھا، عطف ہے پورا. یہ بالکل عطف ہے نا. توتی الملک من تشاؤ و تنزی الملک میں مت، یہ تو الگ بات نہیں ہو رہی. یہ بھی آپ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کرتے ہیں. اب یہ تو چھین لینے کی بات ہو رہی، تو چھین لینے کی بات. آپ دیتے بھی ہیں، آپ چھین بھی لیتے ہیں. تو یہ بھی پھر وہ وا حرف عطف لے لیے. تنزیعو میں فعل فاعل، تا جو ہے سیکنڈ پرسن اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو چھین لیتا ہے. الملکہ یہ مفعول بھی. پھر من، سارے لوگ جو تھوڑے ایک دو لوگ تھوڑے کمزور ہیں گرامر میں، وہ غور سے سنیں یہ چیزیں. ایک بار اس کو کلاس کے بعد، ابھی 2-3 دن بھی ملتے ہیں کافی، 4 سنبے کا پھر منڈے کلاس ہوتی ہے. اس کو ایک بار غور کرو تو ایسا آ جائے گا کہ ماشاءاللہ 90% I am very much satisfied of these people. بہت یہ جس میں یہ لوگ اب تک جتنے پڑھے، they are doing a hard job. تھوڑی کوشش کریں گے. پورا قرآن آگے مجھے ختم تک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے اور کوئی ممکن بات بھی نہیں ہے، لیکن جس راستے پہ ہم لگ گئے ہیں وہ راستہ ہماری زندگی تک وہ ہمارے لیے مدد بنے گا. وہ ہمارے لیے بہت ہی صحیح راستہ ہوگا کہ جب بھی قرآن پڑھیں گے ایک ایک لفظ کھل کے سامنے آئے گا. اور بہت سے لوگ اس اسٹیج تک بالکل پہنچ رہے ہیں یا قریب ہیں. کہیں ایک آدھ جگہ تھوڑی غلطی کرتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. چلیے، تو یہ بھی وہی کرتے ہیں مالک الملک، یہ بھی وہی کرتے ہیں. بہت اچھی انالیسس کی کہ یہ بھی پورا کیا ہے، فعل فاعل مفعول بھی ہے. جی پھر من من، یہ من جو ہے، یہ من اور من کا کنسٹرکشن ہے. یہ جار مجرور بولیں گے یہاں پہ، متعلق تشاؤ.
تشاؤ میں پھر فعل اور فاعل، فعل اور فاعل، لیکن پھر یہ من جو ہے ان میں سے، ان یہ میں سے، وہ ہونے تو کے پھر ویسا بھی لے سکتے ہیں آپ، جیسے بولے تھے مفعول بھی مقدم. مفعول. چلو اس کے بعد پھر حرف عطف ہے، پھر حرف بہت عطف ہے. آسان ہے، آپ یہاں جی، سے ہر ایک کے لیے حرف آسان ہے. عطف ہے. پھر تو عزو جو ہے فعل اور فاعل، تو عزت دیتا ہے من تشاؤ جسے تو چاہتا ہے. پھر وہی ہے جی. من تشاء میں پھر مفعول مقدم اور فعل اور فاعل تشاؤ. جی جی. اس کے بعد پھر وا حرف عطف و تذلو من تشاؤ، اور تو ذلت دیتا ہے فعل اور فاعل تذلو. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو عزو اور تو ذلو. تذلو. جی. عزت بھی تو دیتا ہے، تو ذلو اور ذلت بھی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے نا. کیسے کبھی آزمائش کے لیے وہ ذلت دیتے ہیں، کبھی سزا کے لیے دیتے ہیں. بہرحال یہ دینے والے بھی اللہ سبحانہ، کسی میں طاقت نہیں ہے دینے کی، عزت دینے کی طاقت نہیں ہے، ذلیل کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن یہ سارے کام کرنے والے مالک الملک ہیں. اصل میں تو ساری ملکیت اللہ کی، ہم بھی اللہ کی ملک ہیں. اور اگر کسی کو عزت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اور ذلت ملتی ہے تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ذلت سے نجات دے. تو پھر بالکل آسان ہے، ابھی تک جو آپ نے کر لیا اس کے لحاظ سے تو ذلو. جی. وہ تذلو پھر فعل اور فاعل ہو گیا. پھر من تشاؤ میں فعل اور فاعل آ گیا سیکنڈ پرسن. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے تا، اور من جو ہے پھر وہی مفعول بھی مقدم. بالکل. پھر اس کے بعد بی یدی جو ہے یہ مرکب جاری ہے. پھر یدی کا جو ہے مرکب اضافی ہے، اور خیر جو ہے یہ اس کی صفت بولیں گے یا اچھا تھوڑا چکرا. خیر. الخیر، الخیر بیدی کا، الخیر بیدی کا. اچھا. جی جی جی. یہ جو ہے خیر جو ہے مبتدا ہے. ویری گڈ. جی. مبتدا اور خبر مقدم. جی جی. خبر مقدم، مبتدا مؤخر. ویری گڈ. اور الخیر بیدی کا، جی. خیر جو ہے، جو بھی بھلائی ہے وہ تیرے ہاتھ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، یہ ساری چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بری ہیں. لیکن انسانوں کے سمجھنے کے لیے کبھی اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہوتا ہے، پاؤں کا، اللہ کے دیکھنے کا، لیکن وہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم دیکھتے ہیں. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں. جی. اور پھر اسی میں یہ مقولے میں ہی شامل ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا مقام اس سے جانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ انکا علی کل شیء قدیر، یہ انا کا اسم ہے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر استعمال ہو رہی. بے شک تو، اس کی خبر ہے انا کی قدیرن. اور اللہ کلی جو ہے یہ مرکب جاری ہے، کلی شیء یہ مرکب اضافی ہے بی ورب کے ساتھ. یہ قدیر کے ہے قدرت رکھنا. جی. ہر چیز پہ بس تیری ہی قدرت ہے، جسے چاہے ملک دے، جسے چاہے چھین لے. اور تھوڑا اور اچھا سمجھ لیجئے، بڑی اچھی دعا ہے. اور پھر بعض مفسرین جو ان قرآنی آیتوں کے اثرات بتاتے ہیں، واللہ عالم یقیناً ہوتے ہوں گے، کہ مصیبتوں سے بچنا ہے، گھر میں کوئی جادو کا اثر نہیں ہونا ہے، یا کوئی اور تکلیف سے بچنا ہے. بہت سے اثرات بتاتے ہیں بعض آیتوں کے، لیکن اس کو سمجھ کے اگر پڑھا جائے. یہ اور اس کے بعد کی دو آیتیں بہت اہم ترین آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی. اس کو ایک بار بہت اچھا کیا اس نے، سو بھی دیکھ کے ہیں. میں بالکل جو گرامر میں بہت کمزور ہیں ان سے پھر ایک بار پڑھوا کے نیکسٹ کلاس میں ایک بار تیزی سے اس کا ریویژن کوئی ایک کرے گا. یہ ایکسپرٹس میں سے نہیں، کوئی جو
تھوڑا پیچھے ہیں، خاص طور سے اس کو آصف حسین اور تزین، اس کو تھوڑا ان میں سے آدھی ایک آیت آصف حسین ایک تزین دیکھ کے 2 آیتیں تھی جو بھی ہم کریں، کوئی ریویژن 5 منٹ میں اس کا کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کل کی بھی کلاس میں شازیہ، یہ بہت سے لوگ انڈیا والے بھی میسج کرے وہ نہیں آ سکیں گے، تعداد بہت کم ہے، آج بھی بہت کم ہے، صرف 10 ہیں۔ Shall we have tomorrow's class or shall we off it and restart next Monday؟ سر میرا خیال ہے کہ ہم کل صرف راشدہ میں اور ساجدہ ہی ہوں گے کلاس میں۔ تو پھر کیا فائدہ 2-3 کو رکھ کے باقی بہت سے لوگ نہیں ہوں گے۔ جی سر۔ So let us off tomorrow's class، اس کا مگر میسج ڈال دو۔ جی سر۔ We will have class on منڈے انشاءاللہ۔ ساجدہ دانش، کیا ہوا اس کا المومنین کا کچھ صحیح ہوا؟ وعلیکم السلام۔ اس میں وہ میرے پاس سے کمپیوٹر میں وہ جو ایم ایس ورڈ میں پورا قرآن تھا اور پی ڈی ایف میں پورا قرآن اس سے ڈیسک ٹاپ پہ تھا، وہ پورا غائب ہو گیا، اور اس کے وہ فونٹ بھی غائب ہو گئے۔ تو جتنی چیزیں میں آپ کے پاس بھیجا تھا وہ ساری جو ہے وہ فونٹ نہیں ہونے سے چائنیز رائٹنگ میں کی وجہ سے ہی ایسا آ رہا ہے۔ میں اس کو جی نہیں آ رہی ہے آپ کی جو وہ پارا 18 والی فائل تھی، وہ اگر آپ مجھے ای میل کر دیں تو دیٹ شوڈ بی اے گڈ آپشن، اور میں آپ کو فونٹ ای میل کر کے آپ کے سسٹم پہ انسٹال کرتا ہوں، اس سے صحیح ہو جائے گا۔ سر کیا کرنا ہے بھلے آپ مجھے؟ سر آپ مجھے ای میل کریں گے، وہ تو پہلے سورہ وہ مومنون فونٹ والی ہو جائیں گے تو وہ فونٹ ہو جائیں تو پھر میں آپ کو بھیجتا ہوں نا، وہ صحیح ہو جائے گا۔ ای میل آپ سے بھی کر دیں گے نا، تو میرے پاس چونکہ وہ فونٹ اویلیبل ہے تو میرے پاس تو چل جائے گا، اور میں آپ کو انشاءاللہ ای میل کروں گا اپنے کمپیوٹر سے جو فونٹ میرے پاس ہے، once that phone your computer it should work as well۔ اچھا تو اس کو میں ڈاؤن لوڈ کر لوں آپ کی ای میل سے؟ بالکل، میں وہ میل آپ کو بھی کرتا ہوں۔ اچھی بات، پھر یہ دیکھتا ہوں میں، تو پھر میرے پاس بھی صحیح ہو جائے گا، تو وہ صحیح چیز ہی آپ کو میں ای میل کر دیتا ہوں۔ اچھی بات، چلیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کو یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے، جو سیکھے ان کو اور توفیق عطا فرمائیے، آپ کے کلام کو اور زیادہ صحیح طریقے سے پڑھنے کی، اور جو بھی نہیں تھوڑا پیچھے ہیں یا اللہ ان کے لیے آسان بنا دیجئے اور ان کو مہارت عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔